आजाद हुकूमत बनकर आलम इस्लाम का एक हिस्सा बने, यही हमारी अल्लाह से दुआ है। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना इलियास फलाई साहब जो दुआ फरमाएं। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے پروردگار اہل فلسطین کی مدد فرما، اے رب کریم اہل فلسطین کو، فلسطین کے مجاہدین کو پروردگار فتح و نصرت عطا فرما، رب کریم ان کی شہداء کی درجات کو بلندی عطا فرما، رب کریم وہ معصوم جو زمین کے شہید ہوئے رب کریم ان کے خون کو نتیجہ خیز بنا دے، رب کریم وہاں کی بیوائیں، وہاں کی یتیم، اے پروردگار یہ بیوائیں اور یتیم جو ہے اللہ ان پر رحم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، پروردگار یہ جو لڑائی ہے رب کریم یہ خالص تیرے دین کے خاطر ہے، مسجد اقصی کی بازیاب کے لیے ہیں رب کریم، تیرے گھر کو آزاد کرنے کے لیے، تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے اب تک 13,000 سے زیادہ معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور نوجوان شہید ہو چکے ہیں، رب کریم ان کے ریگستان قبرستانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اے پروردگار ان کے صبر اور ان کی استقامت اور ان کی عظیمت اے پروردگار 21ویں صدی میں پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نشان بن گئی ہے ایمان کا، اے پروردگار تو ان لوگوں کی ان قربانی قبول فرما، اے رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما، اے پروردگار ان کی آہوں اور ان کی چیخوں کو پروردگار سن لے، اے رب کریم امریکہ اور اسرائیل جیسے ظالموں کے استبداد کو ختم فرما، اے پروردگار یہ دنیا کا ظلم اور طاغوت جو اے رب کریم ان نہتے اور معصوم فلسطینیوں کے خلاف جو بارود استعمال کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں اور جو ناقابل بیان ان کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اے رب کریم ان کو نیست و نابود فرما، اے پروردگار تیرے ہی فیصلے سے جو بدر میں نافذ ہوئے تو نے اپنی جو ہے غیبی مدد سے ہزاروں فرشتے بدر کے میدان میں اتارے، اے پروردگار فلسطین کی مدد فرما، اے رب کریم اہل فلسطین کو، فلسطین کے مجاہدین کو پروردگار فتح و نصرت عطا فرما، رب کریم ان کی شہداء کی درجات کو بلندی عطا فرما، رب کریم وہ معصوم جو زمین کے شہید ہوئے رب کریم ان کے خون کو نتیجہ خیز بنا دے، رب کریم وہاں کی بیوائیں، وہاں کی یتیم، اے پروردگار یہ بیوائیں اور یتیم جو ہے اللہ ان پر رحم اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بتلانا موسم جو لوگ کھلے آسمان کے نیچے روزہ کھول رہے ہیں، جو لاشیں سمیٹ رہے ہیں، جن کی تدفین کر رہے ہیں، 35,000 سے زیادہ لاشیں اپنے بچوں اور عورتوں کی کھا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اسرائیل کے خلاف گھٹنے ٹیکنے پہ تیار ہیں۔ وہ اپنے ایمان، اپنی استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور 6 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن اسرائیل کے سامنے ان کی طاقت کمزور نہیں ہوئی ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ تم نے کیا، ایمان کا دعویٰ ہم نے بھی کیا، اس ایمان کے حوالے سے ہم اور آپ ایک ہی راہ کے راہی ہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ؟ حکومت ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو فلسطین کی پالیسی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے اور حکومت اسرائیل پر دباؤ بنائے کہ وہ سیز فائر کرے اور غزہ سے اپنی فوجوں کو نکالے اور وہاں پر حماس کو بحال کرے اور مسجد اقصی اور فلسطین کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کو تسلیم کرے۔ حکومت ہند سے اس معاملے میں یہ مطالبہ ہے کہ جب بھارت آزاد ہوا تو انگریزوں کے ظلم و ستم کو بھارتیوں نے پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا، اور بھارت کی آزادی کا وقت اور فلسطین کے اوپر جو اسرائیل نے قبضہ کیا وہ سیم وقت تھا، اس لیے بھارت کے آزادی کے وقت کے جتنے مخلص رہنما تھے انہوں نے فلسطین کی آزادی کی شدت کو محسوس کیا اور بھارت کی خارجہ پالیسی میں اس کو شامل کیا کہ فلسطین کی آزادی بھارت کے خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ تو اس وقت ہم حکومت ہند سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے دباؤ میں نہ آئیں، اور جس طرح سے بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی عدالت نے بھی اور بین الاقوامی عوام نے بھی اس بات میں افطار کیجیے حضرات۔
इस मौके से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने आज जो एक यहाँ पर इफ्तार का एहतमाम किया, जिस तरह फलस्तीनी इनके लिए इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं, उसी तरह पर आज औरंगाबाद शहर के शहरियान भी जो है तो कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इजराइल की मजम्मत करता हूँ, हुकूमत हिंद से मुतालिबा करता हूँ कि वो इजराइलियों के जुल्म से फलस्तीनियों को बचाने के लिए जो भी खारिजा पॉलिसी के तहत कर सकते हैं तो जरूर बर जरूर करें। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह फलस्तीनियों के ऊपर रहम करम अता फरमाए। काफी है और इंसान कामयाब होकर उन्होंने जो है हमसे कोई मदद नहीं मांगी है, न ईरानियों से, न सऊदियों से, न इंडोनेशियाओं से, न पाकिस्तान से, किसी मुल्क से, न तुर्की से और न कतर से, किसी से कोई मदद नहीं मांगी है। उनका केस अल्लाह के दरबार में है और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसका फैसला जल्द करेगा। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी। हम तो समझते हैं कि इस मौके पर अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर फलस्तीनी उन्होंने जो है हमसे कोई मदद नहीं मांगी है, न ईरानियों से, न